رفح ایک اہم شہر ہے جو مصر اور غزہ کی پٹی کے درمیان واقع ہے۔ اس شہر کی تاریخی، جغرافیائی اور سیاسی اہمیت اسے ایک اہم مقام بناتی ہے۔ رفح کی تاریخ قدیم دور سے لے کر موجودہ دور تک مختلف تہذیبوں اور سیاسی تبدیلیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم رفح کی تاریخ اور اس کی موجودہ حیثیت پر روشنی ڈالیں گے۔ جغرافیائی محل وقوع: رفح شہر مصر کے شمالی سینیا صوبے اور غزہ پٹی کے درمیان واقع ہے۔ اس کی جغرافیائی حیثیت اسے مصر اور فلسطینی علاقوں کے درمیان ایک اہم رابطے کا مقام بناتی ہے۔ رفح کا ایک حصہ مصر میں واقع ہے جبکہ دوسرا حصہ غزہ کی پٹی میں ہے۔ یہ شہر مصر اور فلسطینی علاقوں کے درمیان سرحدی کراسنگ پوائنٹ کے طور پر بھی مشہور ہے۔ رفح کی تاریخ پرانے دور تک جاتی ہے جب یہ مختلف تہذیبوں کا حصہ رہا۔ یہ علاقہ قدیم مصر، کنعانی، فلسطین اور دیگر تہذیبوں کے زیر اثر رہا۔ رفح کا ذکر قدیم مصری کتابوں اور رومن دستاویزات میں بھی ملتا ہے۔ قدیم مصر کے دور میں رفح ایک اہم تجارتی مرکز تھا۔ یہاں سے گزرنے والے قافلے مصر اور شام کے درمیان تجارت کرتے تھے۔ اس دور میں رفح کا استعمال فوجی مقاصد کے لیے بھی کیا جاتا تھا کیونکہ یہ ایک اہم سرحدی چوکی تھی۔ رومن اور بازنطینی دور میں بھی رفح کی اہمیت برقرار رہی۔ رومیوں نے یہاں قلعے اور سرحدی چوکیوں کو مضبوط کیا تاکہ اپنے سلطنت کے مشرقی سرحدوں کی حفاظت کر سکے۔ اسلامی دور میں رفح کی اہمیت میں مزید اضافہ ہوا۔ خلافت راشدہ اور اموی خلافت کے دور میں رفح ایک اہم عسکری اور تجارتی مرکز بن گیا۔ عمرو بن العاص کی قیادت میں اسلامی فوجوں نے اس علاقے کو فتح کیا اور اسلامی سلطنت کا حصہ بنایا۔ اموی اور عباسی خلافت کے دور میں رفح کو ایک اہم سرحدی شہر کے طور پر استعمال کیا گیا۔ یہاں تجارتی قافلے گزرتے تھے اور شہر میں مساجد، مدارس اور بازار تعمیر کیے گئے۔ 1517 میں عثمانی سلطنت نے رفح کو اپنے زیر انتظام کر لیا۔ عثمانی دور میں رفح نے ایک بار پھر ترقی کی اور اسے تجارتی اور عسکری مرکز کے طور پر فروغ ملا۔ عثمانی حکمرانوں نے یہاں تعلیمی ادارے، مساجد اور بازار تعمیر کیے۔ عثمانی سلطنت کے زوال کے بعد رفح 1917 میں برطانوی تسلط میں آ گیا۔ برطانوی دور میں رفح کی سیاسی اور جغرافیائی حیثیت میں تبدیلی آئی۔ یہ علاقہ فلسطین کے برطانوی مینڈیٹ کا حصہ بن گیا۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام اور اس کے بعد ہونے والی جنگوں کے نتیجے میں رفح کی حیثیت میں مزید تبدیلی آئی۔ یہ علاقہ پہلے مصر کے زیر انتظام رہا اور پھر 1967 کی جنگ کے بعد اسرائیل کے کنٹرول میں آ گیا۔ تاہم 1982 میں مصر اسرائیل امن معاہدے کے تحت یہ علاقہ دوبارہ مصر کو واپس کر دیا گیا۔ 1994 کے اوسلو معاہدے کے تحت رفح کا غزہ والا حصہ فلسطینی انتظامیہ کے زیر کنٹرول آ گیا۔ یہ علاقہ فلسطینی خود مختار علاقے کا حصہ بن گیا۔ آج رفح ایک اہم سرحدی کراسنگ پوائنٹ ہے جو مصر اور غزہ کی پٹی کے درمیان واقع ہے۔ رفح کراسنگ مصر اور فلسطینی علاقوں کے درمیان آمد و رفت کے لیے واحد زمینی راستہ ہے جو انسانی اور تجارتی امداد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ رفح کراسنگ کی موجودہ حیثیت بہت پیچیدہ ہے۔ مصر اور اسرائیل کی جانب سے غزہ کی ناکہ بندی کے دوران رفح کراسنگ اکثر بند رہتی ہے جس سے غزہ کے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مصر کبھی کبھار رفح کراسنگ کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کھولتا ہے تاکہ بیماروں، طلباء اور دیگر ضرورت مند افراد کو امداد فراہم کی جا سکے۔ رفح کی سیاسی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ مصر اور فلسطینی حکومتوں کے درمیان تعلقات اور علاقائی سیاست میں رفح کا اہم کردار ہے۔ مصر رفح کراسنگ کو اپنی قومی سلامتی کا نقطہ نظر سے دیکھتا ہے جبکہ فلسطینی عوام اسے اپنے بیرونی دنیا سے رابطے کا ایک اہم ذریعہ سمجھتے ہیں۔ رفح کے موجودہ حالات میں کئی چیلنجز اور مسائل ہیں جن کا سامنا یہاں کے عوام کو ہے۔ غزہ کے ناکہ بندی، اقتصادی مشکلات اور سیاسی عدم استحکام رفح کے باشندوں کی
जिंदगी को मुश्किल बनाते हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमें और बैनुल अक़वामी इदारे रफ़ा के हालात पर नजर रखते हैं और बेहतर हालात के लिए कोशिशें जारी हैं। रफ़ा एक तारीखी शहर है जो कदीम दौर से लेकर मौजूदा दौर तक मुख्तलिफ तहजीबों और सियासी तब्दीलियों का गवाह रहा है। इसकी जोग्राफियाई हैसियत और सियासी अहमियत ने उसे हमेशा एक अहम मकाम बनाया है। आज रफ़ा मिस्र और गज़ा पट्टी के दरमियान एक अहम सरहदी क्रॉसिंग पॉइंट है जो इंसानी और तिजारती इमदाद के लिए इस्तेमाल होता है। ताहम रफ़ा के अवाम को कई चैलेंजेस और मसाइल का सामना है जिनका हल बैनुल अक़वामी ताउन और सियासी इस्तेहकाम में मुज़मर है। नादिरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, ये वीडियो आपको जरूर इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। फिर किसी दिन एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का हमेशा ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।